اللہ بہت خوش ہوں گے اس سے کہ یہ خود کے لیے نہیں جی رہا ہے، یہ دوسروں کے لیے جی رہا ہے، یہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ کانٹریبیوٹر ہے۔ تو کانٹریبیوٹرز کو لوگ صرف زمانہ یاد نہیں کرتا ہے، زمانے یاد رکھتے ہیں، آنے والے جنریشنز بھی یاد رکھتے ہیں۔ کانٹریبیوٹ اگر ہم کرتے ہیں تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد رکھے گی۔ اور ایک لفظ ہے اردو کا، جب کوئی لڑکا بہترین پرفارم کرتا ہے یا کوئی انسان بہترین پرفارم کرتا ہے، اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس میں خدا داد صلاحیت ہے۔ تو میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ کس کو کہتے ہیں خدا داد صلاحیت، یعنی گاڈ گفٹڈ بولتے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ نے مجھے آنکھ دیے کیا یہ گفٹ نہیں ہے؟ دو ہاتھ اللہ نے دیے مجھے، کیا یہ گفٹ نہیں ہوتے اللہ کے؟ دو پیر دیے ہیں، کیا یہ گفٹ نہیں ہے؟ دو پیر استعمال کر کے رونالڈو نے کیسا نام بنایا، دو ہاتھ یوز کر کے وراٹ کوہلی نے کیسا نام بنایا، زبان یوز کر کے ابھی قرأت میں نام لیے تھے قاری باسی صاحب جی، کیسا نام بنایا آپ نے۔ سب نے اپنا اپنا ہنر دکھایا ہے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ جو ہے بالکل ہے، میں اسے مانتا ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں بہترین تراشا ہے، بنایا ہے، بنا کر ہم پر چھوڑ رکھا ہے اللہ نے۔ آپ جتنی محنت کرو گے اتنا علم آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ محنت کرنے والے کو کبھی ناراض نہیں کرتا، محنت کرنے والے کو ضرور دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کیا گیا سروے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سکولز ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جہاں 50% سے زائد بچے وہ نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ زبردستی جا رہے ہیں۔ آج انہیں آزادی دیا جائے کہ بھائی آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ اسکول جانا روک دیں۔ اگر والدین آپ پر زبردستی کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو جیل میں بھیج دیا جائے گا یا انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ اسکول بھی ہو یا مدرسہ بھی ہو یا یونیورسٹی ہو، آدھے ادارے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ 50% آف دا ینگسٹرز ڈو ناٹ وانٹ ٹو اسٹڈی ٹوڈے۔ آج انہیں پڑھنا پسند نہیں ہے، تو وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں دنیا میں، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آیت آئی ہے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور ہر دن اضافہ کرتے جانا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایجوکیشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز ہم نے بنائے، کچھ پیسے مل گئے، کسی کو مہینہ 1 لاکھ، کسی کو مہینہ 10 لاکھ، کسی کو مہینہ 25 لاکھ بھی مل رہے ہیں، اور اس پیسے کو اگر کامیاب سمجھتا ہے تو یہ اس جہاں کا سب سے بڑا مسٹیک ہے۔ یہ پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے نسلیں بنانی ہیں، صرف فیملی نہیں بنانی ہے، آپ سے نسلیں آنے والی ہے، اور وہ صرف 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ٹک ٹاک کے ویڈیوز سے ناچ کے آپ دیکھو کیسے عجیب عجیب بچے حرکتیں کر رہے، ویڈیوز بنانے میں، یہ بنانے میں، گندی گندی حرکتیں، یہ ساری چیزیں، یہ صرف پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہے۔ آپ پیسہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ایگزامپل دیا ہے کہ $12 ملین اتنا بھی بنائے ہیں صحابہ نے ماشاءاللہ، لیکن صحیح راستے پر چل کر۔ اس طرح سے آپ دنیا کے آپ بلینئر بن جائیں، دنیا کے آپ زلینئر بن جائیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ بن سکتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے آپ نے نہیں کمانا ہے پیسے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جاب کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور بڑی سخت ضرورت ہے، اور کسی نے کہا کہ مولانا حذیفہ صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو جاب دیں گے، یا پھر کسی سے کہہ کر آپ کی فیلڈ کی وہ جاب دلوا دیں گے۔ تو آپ 3000 کلومیٹر دور رہتے ہیں مولانا حذیفہ صاحب کے گاؤں سے یا آفس سے، لیکن آپ کو کسی نے کہا تو آپ ضرور جائیں گے، کیونکہ جاب بہت ضروری ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، آپ کا گھر فاقے میں ہے، اور جاب نہیں ملتے تو پھر سوسائڈ کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو آپ ٹرین بک کیے ہیں، مشکل سے ٹرین میں کبھی تھوڑا کھانا ملا تو کھائے، کبھی نہیں تو چھوڑ دیے، ایسے ہی 2 دن آپ نے 2 سے 3 دن ٹرین میں سفر کیا ہے فاقے کی حالت میں، یعنی بمشکل 1-2 وقت کھائے 3 دن میں آپ نے، اور جب مولانا حذیفہ صاحب کے آفس میں پہنچے تو آپ کو آنے دیا نہیں گیا، آپ کو رکایا گیا، واچ مین کہے کہ نہیں آپ کو 2 گھنٹے رکیے، میٹنگ میں ہے،
آپ بعد میں ملیں. پھر 2 گھنٹے کے بعد اور ایک بندہ آیا, کہا کہ جائیں اس کیبن میں جا کر بیٹھیں, وہاں حضرت آئیں گے. اور وہاں آپ اس کیبن میں گئے اور اس کیبن میں کیلے رکھے ہوئے ہیں 4, اور اتنی بھوک ہے آپ کو, اتنی بھوک ہے, اور آپ نے وہ کیلے کھا لیے, 4 کے 4 آپ نے ڈکار لیے. وہ کیلے کس کے؟ آپ سے سوال, وہ کیلے کس کے تھے؟ ارے جواب دیں بھائی. ہاں جی, مولانا حذیفہ صاحب کے. لیکن آپ نے سنا کہ دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام, تو حذیفہ صاحب کے کیسے؟ آپ بتائیں مجھے, دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام, تو پھر مولانا حذیفہ صاحب کے کیسے بتائیں وہ کیلے؟ اسی بندے کے, اس بندے کے لیے ہی تو اللہ نے وہ 4 کیلے بنائے تھے, اور اس نے کھا لیے, لیکن غلط طریقے سے کھائے. آئے حذیفہ صاحب سے پوچھتے, بڑا بھوکا ہوں, 3 دن سے سفر میں ہوں, کچھ نہیں کھایا حضرت, اجازت دیں تو کیلے کھا لوں. تو اجازت ملی, آپ نے کھا لیا, تو وہ حلال ہوتے ہیں. آپ کے مقدر میں جتنا ہم پیسہ بناتے ہیں, وہ ٹک ٹاک سے ہو, وہ تدریسی لائن میں ہو, جو بھی پیسہ ہمارے مقدر میں آتا ہے وہ آنا ہی آنا ہے, لیکن طریقہ کیسا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے. جو بھی بندے آج چوری کرتے ہیں, کوئی چوری کر کے 40 لاکھ چوری کر لیا, تو اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے وہ 40 لاکھ, یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھے, لیکن اس نے طریقہ غلط اپنایا. تو آج ہم نے طریقہ صحیح اپنانا ہے. اس لیے حضرت ہر بیان میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ, نیت میں 100% پیورٹی ہونی چاہیے, اور طریقہ بہترین ہونا چاہیے, اور طریقہ صحیح ہونا چاہیے. 2 ہی چیزیں, اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اور بھی مزید چیزیں ہیں, لیکن جب کہتے نا کہ کم وقت میں پوری بات بتانا ہو, تو آپ نے بتایا کہ آپ کی نیت صحیح ہو اور آپ کا طریقہ صحیح ہو, تو پھر آپ کامیاب ہیں. اور میں اس کو ایڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, اپنی قابلیت سے, اپنے ایبیلیٹیز سے, اپنی محنت سے, اپنے ہنر سے, اپنے ٹیلنٹ سے آپ بلینئر بھی بن جائیں, آپ وائس چانسلر بھی بن جائیں کوئی یونیورسٹی کے, لیکن آپ سے آپ کے والدین اگر ناراض ہیں, تو گویا آپ نے کچھ نہیں پایا اللہ کی نظر میں. 850 کروڑ لوگ اس دنیا میں, اس روئے زمین پر آج زندہ ہیں. یہ 850 کروڑ لوگ آپ کے دیوانے ہیں, آپ کے عاشق ہیں, آپ سے ملنے تڑپتے ہیں, آپ کا طواف کرتے ہیں. لیکن 2 شخصیات ایسے ہیں جو آپ سے ناراض ہے, اور وہ آپ کی امی اور آپ کے ابو اگر ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ناراض ہے. اسی لیے آپ کے پاس کتنا بھی ہنر ہے, کتنا بھی ٹیلنٹ ہے, کتنے بھی اچھے طریقے پہ آپ کام کر رہے ہو اور کامیاب ہوتے جا رہے ہو, لیکن آپ کے والدین آپ سے اگر ناراض ہے, تو پھر رب ناراض ہے. سب راضی ہے لیکن رب ناراض ہے. اسی لیے والدین کی دعائیں لیتے ہوئے صحیح طریقے پہ چلنا, صحیح نیت, صحیح طریقہ, اور خوب محنت کرنا. محنت دنیا میں اسٹوڈنٹس کی بات اگر میں کروں, کیونکہ مشن ایجوکیشن کے تحت مجھے بولنے کا موقع دیا گیا, ایک بندہ 24 گھنٹے میں, ایک اسٹوڈنٹ کتنا وقت وہ کتابوں میں گزارتا ہے. اسکول میں 5 سے 6 گھنٹے, گھر میں 2 گھنٹے, بس 7 گھنٹے وہ گزارتا ہے. یعنی وہ تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوا ہے. آج ینگسٹرز کے فون لیں اور ان کا اسکرین ٹائم چیک کریں, ایک بچے کے 12 گھنٹہ, 14 گھنٹہ, 16 گھنٹہ, کبھی تو 18 گھنٹہ بھی اسکرین ٹائم دکھائی دے رہا ہے. 18 آورس وہ بندے اپنی آنکھ پھاڑ کر 18 گھنٹے فون میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں, اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے, ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. چلو نالج گین کیے ہیں, سکلز ڈیولپ ہو گئے ہیں, ان کو روزی لگ گئی ہے, بڑی جاب ملی ہے, ایسا نہیں ہے. صرف وقت کو برباد کر رہے ہیں, گناہوں میں ڈال رہے ہیں, گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں, اور اپنے آپ کو نکما بناتے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی وقت اگر آپ کتابوں میں گزارو گے, تو پھر مستقبل کے آپ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بن سکتے ہیں, صرف کتابوں میں. کیوں؟ آپ کی عمر جب 12 سال کی تھی, آپ اپنے گھر میں باقاعدہ لائبریری سیٹ اپ کی تھی. آپ نے باقاعدہ, آسانی سے میسر نہیں ہوتے تھے, کتابیں نہیں ملتی تھی اس وقت میں, لیکن آپ نے گھر میں باقاعدہ لائبریری سیٹ اپ کر دیا تھا. یہ آسان تھا کتابیں اس وقت میں جانا, لینا, کلیکٹ کرنا. آج تو امیزون ہے,
آج ہر چیز آن لائن آپ کو ملتی ہے، ساری چیزیں پوری دنیا کے کونے کونے سے منگا سکتے ہیں۔ اس وقت میں کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے کہاں کہاں سے کتابیں منگائی، اور جب آپ